بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقید الجوارح باحکام العلم، اور اپنے جوارح یعنی اپنے اعضاء کو علم کے احکام کا پابند بناؤ۔ ابھی بڑی گہری بات ہے کہ انسانی اعضاء جو ہیں، انسان کا جسم ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، سب چیزیں جوارح ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پابند بناؤ علم کے احکام کا۔ اور یہاں نیچے یہ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ ای لا تحرک جارحۃ من جوارحک الا ان یکون لدیک علم من الشارع الحکیم بجواز ما تفعلہ وصحت، کہ اپنے جسم کا استعمال کرو صرف ان چیزوں پر جس کے اوپر شریعت نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ یعنی میں کچھ بھی کروں، کوئی ایکٹیویٹی کروں، تو جب تک میرے جسم کو یہ کنفرمیشن نہ ملے، یوں کہہ لیجئے کہ میرا جسم جو ہے جب تک اس کو شریعت سے NOC نہ ملے کہ یہ عمل جائز ہے، تب تک میرے اعضاء کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں کسی جگہ چل کے جا رہا ہوں تو مجھے یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہاں چل کے جانے کے لیے میرے جو پاؤں ہیں ان کو شریعت نے الاؤ کیا ہے کہ نہیں۔ میں کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو کیا شریعت نے اس کو دیکھنا الاؤ کیا ہے کہ نہیں۔ میرے ہاتھوں کا استعمال ہے، میں اگر کسی کو مارنا چاہ رہا ہوں تو کیا اس بندے کو مارنے کے لیے میرے ہاتھ جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں کہ شریعت نے الاؤ کی ہے۔ جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا استعمال ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شریعت الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ گویا یہ وہ شخص کرے گا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے پاس جو یہ اعضاء ہیں یہ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ امانت ہیں، اور جس نے مجھے یہ اعضاء دیے ہیں میں ان کا استعمال اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو دفتر کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی ہے، دفتر کی طرف سے بائک ملا ہوا ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس گاڑی یا بائک کا کیا استعمال کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ کو یہ احساس ہے تو آپ سوچیں گے کسی جگہ جاتے ہوئے کہ کیا یہ جو کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کیا دفتر نے مجھے الاؤ کیا ہے کہ میں یہاں پہ جاتے ہوئے یہ والا بائک یا یہ گاڑی استعمال کروں۔ تو اسی طرح ہمارے جو اعضاء ہیں وہ اصل میں ہمارے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور انہی اعضاء کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور وہ احکامات ہمارے لیے اتنے اہم ہونے چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے دیکھیں کیا اللہ نے مجھے یہ الاؤ کیا یا نہیں کیا۔ وَرَاعِي ہَمَّكَ بِمَعْرِفَةِ قُرْبِ اللَّهِ مِنْكَ، اور رعایت کرو اپنے ارادے کی اللہ کے قرب کی معرفت کے ساتھ۔ یعنی جو بھی میرے خیالات ہیں، میرے ارادے ہیں، میرے عزائم ہیں، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ تو میں نے جو بھی عزائم اپنے بنانے ہیں، جو بھی میں نے اپنے ارادے باندھنے ہیں، تو یہ دیکھ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس میں شامل ہو، ورنہ میں جو ہے وہ نہ کروں۔ اور اسی طرح جو علم کی بات ہوئی کہ علم کے بغیر کوئی کام نہ کرو، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہیں ان کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں من تعبد بغیر علم، جس نے بغیر علم کے عبادت کی، اور ایک میں ہے کہ من عمل علی غیر علم، اور جس نے بغیر علم کے عمل کیا، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، تو اس کا جو عمل ہے اس میں سے جو اس کا پورشن فساد پر مبنی ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس سے جو کہ صحیح ہوگا۔ جس نے علم کے بغیر عمل کیا، علم کے بغیر عبادت کی، تو اس کی جو عبادت ہے اس کا بڑا حصہ فساد پر مبنی ہوگا، یعنی غلط ہوگا، اور اس کا کم حصہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ کیونکہ اگر عبادت بغیر علم کے ہو سکتی ہوتی تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی پھر ضرورت تو نہ ہوتی نا نازل کرنے کی، پھر تو اس کے بغیر ہی ہر کسی کو پتا ہوتا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ راضی کیسے ہوگا۔ تو جب اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں یوں راضی ہوں گا، تو ایک شخص وہ جانے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں ہے۔ معاملات میں قیاس ہے کہ اچھا یہ چیز پینے کے لیے جائز ہے، تو مثلا اگر دودھ پینا جو ہے وہ جائز ہے،
تو کوئی کل کو ایک مشروب اگر کوئی سامنے آتا ہے تو آیا اس کو ہم جائز کہیں گے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ دین نے کن مشروبات کو جائز کیا، کن کو نہیں کہا، ان پر قیاس کر کے اس نئے مشروب کے بارے میں رائے قائم کر لیں گے. علاج کا ایک نیا طریقہ آئے گا تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ پچھلے پر قیاس کر لیں گے. عبادت میں قیاس نہیں ہے. کیسے قیاس نہیں ہے؟ مثلا شریعت نے کہا کہ سجدہ کرو اور سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور پھر شریعت نے کہا کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ سجدے میں. تو اب ایک بندہ کہے کہ دیکھیں سجدہ عبادت ہے اور اللہ کا قرب کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرو، لہٰذا اگر آپ ایک رکعت میں 2 کی جگہ 4 سجدے کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ قرب حاصل ہوگا. یہ جو قیاس ہے یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ اللاجیکل ہے. لاجک میں تو بات بیٹھ رہی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب سجدے میں ہے اور اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرنا ہے تو زیادہ سجدے کر لیے جائیں. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ عبادت میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کے عمل کی مقدار نہیں چاہیے کہ اس نے 4 سجدے کر دیے تو اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا، اس نے 8 سجدے کر دیے اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا. اللہ کو بندے سے اطاعت چاہیے. لہٰذا عبادت کیا ہے؟ جہاں اللہ نے عبادت نہ کرنے کا کہا ہے، یعنی کچھ خاص اعمال نہ کرنے کا کہا ہے، وہاں نہ کرنا عبادت ہے. مثلا روزہ رکھنا عبادت کا کام ہے، بہت قرب کا ذریعہ ہے. عید کے دن روزہ رکھیں گے حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. بظاہر تو بندہ کہے گا دیکھیں میں بھوکا پیاسا رہا، صبح اٹھا ہوں سحری میں اور میں نے سحری کی ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہوں، شام کو میں نے افطار کیا ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ گناہگار ہے یہ شخص. کیوں گناہگار ہے؟ اس کو لگ رہا تھا نعوذ باللہ بندے کے روزہ رکھنے سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے کوئی نہیں. اللہ نے تو حکم دیا تھا، حکم پورا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا ورنہ اللہ راضی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ خواتین کے لیے بھی بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. جیسے اب ظاہر ہے فیمنزم کا دور بھی ہے تو اس فیمنزم کے اثرات مسلمان خواتین کے اندر بھی آتے ہیں. تو کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے دروس میں شرکت کرنا، لیکچرز اٹینڈ کرنا، سیمینارز میں شرکت کرنا یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہوتا ہے، یہ دینی کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر کے یہ کریں گی. تو اللہ نے تو ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا. اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ کہ شوہروں کی اطاعت کرو اور معروف میں کرو، اور یہ معروف ہے. اور بہترین مثال اس کی کیا ہوگی کہ ایک عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے نہ رکھو، شریعت کہتی ہے کہ اگر رکھنا ہے تو شوہر کی مرضی سے کرو. اب اگر عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ دیکھو میں نے روزہ نہیں رکھا اور گویا میرے شوہر نے مجھے عبادت سے روک دیا ہے تو وہ غلط سمجھ رہی ہے. بلکہ اگر شوہر نے کہا نہ رکھو نفلی روزہ اور عورت نے نہیں رکھا اور عورت اصل میں عبادت کر رہی ہے، وہ اگر رکھ لیتی تو وہ عبادت کے خلاف ہوتا. تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ عبادت کسی ایکٹیویٹی کا نام ہے. نہیں، عبادت ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے. عبادت اللہ کی بات ماننے کا نام ہے. لہذا اللہ نے کہا 2 سجدے کرو، 2 سجدے کرنا عبادت ہوگا، 3 سجدے کرنا عبادت نہیں ہوگا. تو اس لیے عبادت میں قیاس جائز نہیں ہے. اب جس بندے نے بغیر علم کے عبادت کی اس نے کیسے کی؟ اس نے یا اپنے گمان پر کی یا اس نے کسی کو دیکھ کر کی. جس کو دیکھ کر کی اس کو کیا پتہ یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اسی دیکھیں نا ہمارے ہاں کئی اعمال کی غلطیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے علم کے ذریعے وہ چیز نہیں سیکھی ہوتی، دیکھ کے کسی کو سن کے وہ چیز سیکھی ہوتی ہے، لہذا اس میں غلطی پائی جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جس نے علم کے بغیر عبادت کی تو اس کا جو فساد والا پہلو ہے وہ زیادہ ہوگا اس سے جو کہ اصلاح والا پہلو ہے. وَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَقَامَ الْعَبْدِ الْمُسْتَجِيرِ. بہت خوبصورت بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب تم کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ اس بندے کے طور پہ کھڑے ہو جو کہ عبد مستجیر ہے. مستجیر کون ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں کسی کے، اور ایک شخص بھاگ رہا ہے اور بھاگ کے اس کو ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں وہ پناہ لے سکتا ہے ان سب دشمنوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو ریفیوج چاہیے، وہاں اس کو پناہ چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو یعنی عبادت کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے، تو کیا کرو؟ عبد مستجیر کے طور پر کھڑے ہو. بڑی پیاری اس کی وضاحت آگے آئی ہے کہ عبد مستجیر کیا ہے. امام ابن کثیر جو ہے نا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ،
انہوں نے نقل کیا ہے جو سورہ نمل کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کے ذیل میں نا ایک واقعہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو یعنی عبد مستجیر کے طور پہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے نا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کے جاتا تھا. دمشق سے وہ زبدانی کے علاقہ جو ہے وہاں تک لے کے جاتا تھا. تو ایک دن ایک شخص اس نے اس کے ساتھ ظاہر ہے رائڈ بک کر لی، ٹھیک ہے نا، اور رائڈ بک کر کے اس نے جو ہے غیر معروف رستہ جو ہے نا اختیار کیا اس کو لے جانے کے لیے. تو وہ رستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ جا کے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا تنگ سا رستہ ہے، بڑا دشوار سا رستہ ہے. اس نے کہا نہیں یہی شارٹ کٹ ہے، یہی صحیح رستہ ہے، اسی پہ چلو. خیر وہ ظاہر ہے رائڈ بک ہوئی بھی تھی تو کمپلین کر دیتا نا پیسنجر جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچارہ چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چلتے چلتے جب وہ ایک بڑی تنگ سی وادی میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بندے قتل ہوئے پڑے، بہت سے مقتولین پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اب یہ جو شخص تھا یہ پریشان ہو گیا. فقال علی الرجل امسک راس البغل حتى انزل فنزل وتشمر وجمع علیہ ثيابه وصلى سکینا معه. اب وہ اترا ہے شخص جو سواری تھی اور اس نے جو ہے نا وہ چھری یا جو بھی چاقو شاقو تھا وہ نکال لیا. وقصدنی من بین یدیہ، اور اس کی طرف وہ دوڑا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. فہربت، تو یہ کہتے ہیں میں بھاگ پڑا. وتبعنی، اور وہ میرے پیچھے آ گیا. فناشدتہ اللہ وقلت لہ، تو میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا اور میں نے اس سے کہا خذ البغل بما علیہ، بھائی تم اس طرح کرو، یہ گاڑی تم لے لو، یعنی خچر جو ہے تم لے لو، اور جو کچھ اس پر سوار ہے نا وہ بھی تمہارا، ٹھیک نا، یہ سب لے لو، مجھے چھوڑ دو. فقال ہوا لی، اس نے کہا بھائی وہ تو میرا ہو چکا، ٹھیک ہے، وہ اب میرا ہے، تجھے اگر لگ رہا ہے تیرا ہے تو تیرا نہیں ہے، وہ میرا ہے. وَإِنَّمَا أُرِيدُ قَتْلَكَ، اور میں تو تجھے قتل بھی کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو بھی اس بندے کا مسئلہ تھا اس نے قتل بھی کرنا تھا اس بندے کو. فَخَوَّفْتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْعُقُوبَةِ مِنْهُ فَلَمْ يَقْبَلْ. تو اس نے وہ کہتا ہے میں نے اس کو اللہ کا خوف دلایا کہ بھئی اللہ کا خوف کر، ٹھیک ہے، اور توبہ کر، لیکن اللہ نے تجھے نہیں، اللہ تجھے پوچھے گا، لیکن اس نے کوئی بات میری نہیں مانی. فَاسْتَسْلَمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو اب میں نے ہتھیار ڈال دی. ظاہر ہے اب سب ہو گیا نا، واسطہ بھی دے دیا اللہ کا، جو دے سکتا تھا وہ بھی دے دیا. اگلا نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے میں نے قتل ہی کرنا ہے. اب یہ کیا ہے، نو پوائنٹ آف ریٹرن، ٹھیک ہے نا، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہتھیار اس کے سامنے ڈال دیے، نہیں میں نے یعنی اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیا. وقلت لہ، اور میں نے اس سے کہا ان رأیت ان تترکنی حتی اصلی رکعتین، بھئی اور کچھ نہیں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے مجھے مہلت دے دو. اب تم نے مارنا ہی ہے مجھے اور میں بھی تیار ہو چکا ہوں کہ تم نے مجھے قتل کرنا ہے، تو اتنا تو کر دو کہ 2 رکعت پڑھنے دو مجھے. فقال، اس نے کہا لک ذالک وعجل، ٹھیک ہے پڑھ لو لیکن جلدی جلدی فٹافٹ 2 رکعت پڑھنی ہے. فقمت اصلی، وہ کہتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوا. فارتجا علی ای ذهب عنی کل ما احفظہ من القرآن. تو کہہ رہے ہیں وہ خوف کا عالم تھا تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ کیا پڑھوں، ٹھیک ہے نا، کوئی آیت یاد ہی نہیں آ رہی. فلم یحضرنی منہ حرف واحد، ایک حرف بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. فبقیت واقفا متحیرا، میں حیران کھڑا ہوں، یعنی اب نماز شروع کی ہے اور زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے، قرآن کا کوئی لفظ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. وہو یقول لی، اور وہ کہہ رہا ہے حیا افرغ، بھائی جلدی کرو، ٹھیک ہے نا، مکاؤ اس کو، جلدی کرو. فاجر اللہ علی لسانی قولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر اپنا یہ کلام جاری کر دیا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو کہ لاچار سے کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے. فَإِذَا أَنَا بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ فَمِ الْوَادِي، کہتے ہیں اسی لمحے ایک گھڑ سوار وادی کے سرے سے جو ہے وہ آیا. وَبِيَدِهِ حُرْبَةٌ فَرَمَا بِهَا الرَّجُلُ فَمَا أَخْطَأَتْ فَوَعَدَهُ فَخَرَّ سَرِيعًا، اور اس نے جو ہے جو بھی تیر یا نیزہ مارا اور وہ سیدھا اس کے سینے میں جا کے
پیوست ہو گیا اور اس کو کوئی مہلت نہ ملی، وہ بندہ مر گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہ اے اللہ تیرا ہی سہارا ہے اور کوئی رستہ نہیں۔ اس لیے وہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ بڑی جلدی آتی ہے، اور جب اس وقت جب بندہ عبد مستجیر بنتا ہے، اور وہ کیا ہے، لیسا فی قلبہ الا اللہ تعالی، جب بندے کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو نا، اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، ساتھ میں حاجی صاحب بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ حاجی صاحب سے جا کے کچھ گزارش کرتا ہوں، تو پھر تو یہ اللہ سے دعا نہ ہوئی نا، اللہ سے بھی دعا ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ سیٹھ صاحب بھی ذہن میں آ رہے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے جو اب دعا کرنے تو اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ تو نے مسئلہ حل کرنا ہے، جیسے چاہے حل ہو، مجھے تو ان اسباب سے غرض نہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں حکم بین یدیہ مقام العبد المستجیر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو عبد مستجیر کے طور پہ، تجدہ رؤوف الرحیم، تم اسے پاؤ گے بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ باقی اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آزمائش ہے، اور بعض صورتوں میں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور فوراً دعا اس کو نظر آ رہا ہو تو قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خیر اس کو عطا کرنا مقصود ہوتی ہے جو کہ اگر فوراً مدد آ جاتی تو وہ خیر اس کو نہ مل سکتی، تو اس پہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ اسی لیے بندہ مومن جب سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، البتہ اس کی قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں، کبھی کبھی تو انسان جو چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیز اس سے بہتر طریقے سے ہوتی ہے لیکن اور شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی اللہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب بندہ وہ اجر دیکھے گا جو ان دعاؤں کے نتیجے میں ہوگا جو قبول دنیا میں نہیں، وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی تھی، دعا تو قبول ہو گئی تھی، تو انسان چاہے گا کہ کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی بھی ہوتی، یہ سارے کا سارا مجھے آخرت میں مل جاتا، وہ بہتر تھا، دنیا تو گزر ہی گئی پھر بھی جیسے تیسے تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل العبد من نفسه بقدر منزلته منه، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو وہی مقام عطا کرتا ہے جو مقام بندے نے اللہ کے لیے اپنے دل میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر سمجھتا ہے، مانتا ہے، بکل شیء علیم مانتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور اگر کسی نے اپنے دل میں بھی اللہ کے لیے مقام وہ نہیں رکھا ہوا جو ہونا چاہیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کرے گا جیسا کہ اس بندے نے اللہ کے لیے اپنے دل میں رکھا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بندہ اللہ کے معاملے میں بالکل اس کے معاملات واضح ہونے چاہیے، کوئی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہمارے لیے ہر معاملے میں مرجع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور ہم یہ جانتے ہوں گے کہ اصل رازق وہی ہے، اصل مالک وہی ہے، اصل حاجت روا وہی ہے، اصل مشکل کشا وہی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ معاملہ ویسے ہی کرے گا۔ اور جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی جوڑا ہوا ہوگا کہ اللہ نے مدد کرنی بھی ہے تو فلاں کے ذریعے کرے، یا اگر ہمیں لگے گا کہ اس معاملے میں جیسے نعوذ باللہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سمجھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اور یہ ویسے بھی دیکھیں نا بندوں کے معاملے میں بھی نا، کہ ہم کسی سے جا کے مدد مانگیں اور ساتھ یہ کہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ کہے گا پھر جاؤ، ٹھیک ہے، پھر رہنے دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ کل کائنات کا مالک ہے، اس کے بارے میں انسان کا گمان صحیح نہ ہو اور وہ سمجھے کہ وہی چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے گا ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ وَذَلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ الْخَشِيَّةِ لِلَّهِ وَالْعِلْمِ بِهِ وَالْمَعْرِفَةِ لَهُ، تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ اس میں کیا شامل ہے، کہ یہ جو بندے کے دل میں اللہ کے لیے خشیت ہوگی اس کے بقدر ہے، کہ کتنی خشیت ہے، اللہ کا کتنا خوف ہے، یا اللہ کی عظمت کی وجہ سے میرے اندر جو جھکاؤ پیدا ہوا ہے وہ کس قدر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا علم کتنا ہے اور اس کی معرفت کتنی ہے۔ جس قدر یہ چیزیں ہوں گی اسی قدر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ بہتر ہوگا. وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ آثَرَ اللَّهَ آثَرَهُ، اور جان لو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ترجیح دے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے ترجیح دے گا. یعنی جب بندہ اللہ کے معاملے میں یہ کرتا ہے کہ باقی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس بندے کو ترجیح دیتا ہے. وہ تو کل کائنات کا مالک ہے نا، اس کو تو کوئی چیز نہیں چاہیے. وہ بندے کا رویہ دیکھتا ہے کہ بندے کا رویہ کیا ہے، بندے کا معاملہ کیا ہے. تو لہٰذا اللہ سے مانگنے کے لیے ویسے تو ہر شخص جو ہے وہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے اور مانگنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جو مانگیں وہ سب ہمیں ملے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ویسا پیدا کرنا چاہیے. اور اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہوں اور اس کی معرفت ہو، اس کی خشیت ہو، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ترجیح دیں. نظر آئے کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں ہم نے اللہ کو ترجیح دی ہے. اور یہ محاسبے کی چیزوں میں سے بھی ہے کہ انسان سوچے کہ میں نے کب ایسا ہوا کہ اللہ کا معاملہ ایک طرف تھا اور ایک طرف دنیا کا، میرے نفس کا، میرے قریبی لوگوں کا معاملہ تھا اور میں نے اللہ کے معاملے کو ترجیح دی. اور اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ کمی ہے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے. وَمَنْ أَطَاعَهُ أَحَبَّهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اس سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. وَمَنْ تَرَكَ لَهُ شَيْئًا لَمْ يُعَذِّبْهُ بِهِ، اور جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے. یہ بہت بڑے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہماری زندگی نسبتاً پرسکون، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تحمل والی زندگی ہوگی. یہ حدیث بہت گہری ہے اور اس کے آپ کہہ لیجئے کہ اس کے پہلو بہت زیادہ ہیں. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس دو آپشن ہوں، ایک آپشن یقینی ہے اس میں شک نہیں ہے اور دوسرے آپشن میں شک ہے، لیکن جو شک والا آپشن ہے اس میں کچھ فائدے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور جو یقینی آپشن ہے اس میں فائدے کم نظر آ رہے ہیں. تو دین مجھے یہ کہتا ہے کہ تم یقینی رستے کو اختیار کرو، نہ کہ شک والے کو. اب اس کی بہت ساری مثالیں. مثلا میں ایک چیز بیچتا ہوں، 10 روپے کی وہ چیز ہے، اور ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی یہ آپ مجھے بیچ دے 12 روپے کی. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ لے 12 روپے کی ہو گئی. ایک دوسرا شخص آگے مجھے کہتا نہیں مجھے تم یہ چیز جو ہے نا 20 روپے کی بیچو، پیسے میں تمہیں پرسوں دے دوں گا، چیز مجھے ابھی دے دو. میرے سامنے دو آپشن آ گئے، ایک یہ کہ میں 12 روپے کی بیچوں اور ایک یہ میں 20 روپے کی بیچوں. 20 والی میں فائدہ تو نظر آ رہا ہے، 10 کی جگہ 20 مل رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ 10 روپے کا منافع ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ پیسے دے گا نہیں دے گا، کیا کرے گا. اور ایک طرف مجھے ایک یقینی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ 2 روپے بچ رہے ہیں لیکن ہے یقینی ابھی وہ 12 روپے دے دے گا، چیز لے جائے، ختم. تو میں کیا کروں؟ یقینی سائڈ پہ جاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی جو شک والی چیز ہے اس میں لازمی نقصان ہونا ہے، لیکن جو میرا کردار ڈیولپ ہو جائے گا وہ صحیح نہیں. انسان کو یہ اضطراب والی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے جہاں ضرورت نہیں ہے تب بھی. بھائی ٹھیک ہے 2 روپے سے مطلب 2 روپے ملنے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو گیا، وہ 2 روپے ہی میرا حق بنتا تھا. اسی طرح جیسے ایک مثال ہے اور ہم یہ کرتے بھی ہیں کہ جب ہم نے منزل مقصود پہ لازمی پہنچنا ہوتا ہے نا، پھر ہم یقینی رستہ استعمال کرتے ہیں. آج کل تو کچہری چوک جب سے بن رہا ہے، تو اگر آپ کو ایک منزل پہ پہنچنا ہے، ایک رستہ ہے جو ہے آدھے گھنٹے کا، بہترین روڈ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈاؤٹ ہے کہ رستے میں کوئی روٹ لگا ہوا ہوگا، کوئی کرتے دھرتے وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو روٹ ہو سکتا ہے گھنٹہ لگا رہے. ویسے رستہ آدھے گھنٹے کا اور آپ کے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے، لیکن ڈاؤٹ ہے اور آپ نے جانا بھی کوئی ایگزام دینے ہیں
کوئی ناگزیر چیز ہے آپ کی، اور ایک رستہ ہے جو گلیوں سے ہو کے بیچ میں کوئی کچی جگہ بھی آئے گی، کوئی اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے اور بہت سے موڑ بھی آئیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ 1 گھنٹہ پورا لگے گا لیکن میں پہنچ جاؤں گا، یہاں پہ رستہ بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہاں کوئی ٹریفک جیم کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے یار زبردست روڈ بنی ہوئی ہے، آدھے گھنٹے کا چانس ہی ہے نا، ہو سکتا ہے نہ ہی روٹ لگا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہی ہو، میں پہنچ ہی جاؤں۔ آپ کو چاہیے یقینی رستہ اختیار کریں، ڈاؤٹ کی طرف آپ نہ جائیں، اگر آپ نے اپنے وقت پہ پہنچنا آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ تو زندگی کے اکثر معاملات میں جہاں ہم 2 چیزوں میں ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو ہم کیا کریں؟ ڈاؤٹ فل چیز کو چھوڑ، جو یقینی چیز ہے اس کو اختیار کریں، چاہے فائدہ کم ہو، چاہے اس میں تھوڑی سی دشواری ہو، لیکن یعنی انسان کے اپنا جو یقین ہے اندر وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ معاملات کرتا ہے، اور جب آپ یہ ڈاؤٹ والے معاملات کریں گے تو اپنا کردار بھی وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، پھر بندے کو ایک وقت آتا ہے اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں کچھ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دع ما یریبک کا، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے، فإنک لن تجد فقد شیء ترکتہ للہ، کہ جو چیز تم اللہ کے لیے چھوڑو گے تم کبھی بھی اس کو مفقود نہیں پاؤ گے، یعنی جو چیز بھی تم نے اللہ کے لیے چھوڑی وہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ جو حصہ ہے نا حدیث کا اگلا، یہ اتھینٹک نہیں، ٹھیک ہے نا، حدیث یہیں تک ہے جو 2 بریکٹس میں ہے نا، خیر آپ کے پاس بریکٹ نہیں ہوں گی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ حدیث ہے، لیکن فإنک لن تجد فقد شیء ترکتہ للہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ غالباً یہ کسی شارح یا کسی عالم نے جو ہے اس کی وضاحت میں ساتھ یہ بات کہی ہوگی اور وہ کسی کو غلطی سے لگا ہوگا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، تو اکثر جو فقہا ہیں، اکثر جو محدثین ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا اور کہا یہ درست نہیں ہے، صحیح حدیث جو ہے وہ یہیں تک ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو یہیں تک انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔